السلام علیکم دوستو۔ سامانیہ سلطنت نے تقریباً 120 سال تک افغانستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے کچھ حصوں پر حکومت کی، جس میں ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان شامل ہیں۔ سامانیہ سلطنت کا 5واں بادشاہ عبد الملک ابن نوح تھا۔ عبد الملک ابن نوح کا ایک ترک غلام تھا جس کا نام الپتگین تھا، جس کو سن 961 میں خراساں کا حاکم مقرر کیا گیا۔ الپتگین نے 15 سال تک بڑے سکون اور امن سے حکومت کی اور 976 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ الپتگین کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا ابو اسحاق جانشین ہوا، لیکن حکومت پر فائز ہونے کے 2 سال سے کم عرصے میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو اسحاق کے انتقال کے بعد الپتگین کا ایک ترک غلام تھا جس کا نام سبتگین تھا۔ سبتگین اصل میں الپتگین کا غلام اور داماد تھا۔ سبتگین کو 20 اپریل 977 کو غزنی کا امیر بنایا گیا۔ سبتگین کو محض اس کی ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر الپتگین نے لشکر کا کمانڈر ان چیف بنایا تھا۔ سبتگین نے 20 سال تک حکومت کی اور 55 سال کی عمر میں 997 میں انہوں نے وفات پائی اور ان کی میت کو غزنی لا کر دفن کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبتگین تھے۔ محمود غزنوی سن 2 نومبر 971 ذیب الستان مطلب آج کے حساب سے افغانستان میں پیدا ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے باپ سبتگین کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی غزنی سلطنت کو وسعت و استحکام دینا تھا۔ غزنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے چاروں طرف حملے کرنا شروع کر دیے۔ سلطان محمود غزنوی نے تقریباً 13 بڑے حملے کیے۔ سلطان محمود غزنوی نے اگست 1001 میں پہلا حملہ پشاور کی طرف سے لاہور کی راجہ جے پال پر کیا۔ دوسرا حملہ سن 1004 میں بھاٹیا کے راجہ بیجی رائے کے قلعے پر کیا گیا۔ اسی طرح تقریباً 13 حملے سلطان محمود غزنوی نے اپنے 33 سالہ حکمرانی میں کیے اور فاتح ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی نے 12واں حملہ سن ستمبر 1024 میں سومنات کے مندر پہ کیا۔ سلطان نے غزنی سے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی، جس میں 30,000 جوان شامل تھے۔ ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد اجمیر پہنچا اور پھر وہاں سے سومنات کے مندر پہنچے۔ وہاں راجپوتوں نے سلطان محمود غزنوی کو مسلسل 3 روز تک مندر کے دفاع میں روک کے رکھا۔ آخر کار سلطان محمود غزنوی کو فتح نصیب ہوئی۔ ہندوستان پر آخری حملہ 1027 میں کیا گیا، جو دریائے سندھ کے کناروں پر آباد جاٹ قبائل کے خلاف کیا گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کافی علیل ہو گئے تھے۔ سن 30 اپریل 1030 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی آخری آرام گاہ غزنی افغانستان میں ہے۔